بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، بڑی خبر، بریکنگ نیوز، اور بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اب تک غیر ملکی حکمرانوں سے کتنے ارب روپے کے تحفے ملے، اور اربوں روپے کے یہ تحفے اس وقت کس کے پاس ہیں، اور خوفناک اور اہم ترین انکشافات کے بعد کہاں کھلبلی مچ گئی، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں بیک گراؤنڈ کہ اس وقت پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے نون لیگ کے ملازم دانشور اور عمران خان کے بغض میں مبتلا کچھ صحافی، چاہے وہ یوٹیوب چینل ہو یا دیگر ٹی وی چینلز یا اخبارات کے صفحات ہوں، وہاں پر وہ خاص طور پہ اس قسم کی خبریں وہاں پر چھاپنے کے اور ڈھونڈنے کے چکر میں ہیں کہ شاید جس کے ذریعے وہ عمران خان کے خلاف اپنا کو بغض نکال سکیں، لیکن جب انہیں اس قسم کی کوئی خبر نہیں ملتی تو پھر وہ کچھ ادھوری معلومات کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی سارے معاملے کے اندر ہوا کہ جب کچھ ٹی وی چینلز نے، جس میں بشمول جیو ٹی وی اور اس کی ویب سائٹ اور کچھ مخصوص ملازم یوٹیوبرز نے جو ہے وہ عمران خان کے اوپر، وزیر اعظم پاکستان کے اوپر کچھ الزامات لگائے ہیں، ان کا تیا پانچا کریں گے اس ویڈیو کے اندر ثبوتوں کے ساتھ۔ لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ خبر آئی کہاں سے، اور ماضی میں جو تحفے تحائف ملتے رہے ان کے حوالے سے کیا ہوتا رہا، اور موجودہ حکومت کی اس حوالے سے کیا پالیسی رہی ہے۔ تو پہلے جناب آپ کو بتاتے ہیں یہ خبر کہ جنگ جیو ٹی وی نے یہ خبر شائع کی کہ ملکی وقار مجروح ہوگا، حکومت کا وزیر اعظم کو ملنے والے تحفوں کی مکمل تفصیلات بتانے سے انکار۔ یہ ادھوری خبر انہوں نے جناب دی کہ وفاقی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کو بیرون ملک سے ملنے والے تحفوں کی تفصیلات شیئر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حکومت نے شہری کو وزیر اعظم کے تحفوں کی تفصیلات دینے کا انفارمیشن کمیشن کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اچھا، اب انفارمیشن کمیشن کا یہ حکم تھا کہ ان تمام کی قیمت بتائی جائے، تفصیلات بتائی جائے، ان کی قیمت بتائی جائے کہ کتنی قیمت کا تحفہ کہاں سے ملا۔ اور کابینہ ڈویژن کا موقف تھا کہ طوائف کی تفصیل کے اجرا سے میڈیا ہائپ پیدا ہوگی اور غیر ضروری خبریں پھیلیں گی، مختلف ممالک سے تعلقات متاثر اور ملکی وقار مجروح ہوگا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان انفارمیشن کمیشن اور شہری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اچھا، اب اس ادھوری خبر میں یہ نہیں بتایا گیا پورا موقف جو ہے وہ کابینہ ڈویژن کا کہ جناب مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس ملک نے کتنے روپوں کا تحفہ دیا، نہ ہی تو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اگر اس کا اندازہ لگا بھی لیا جائے اس طرح سے اسٹیج کے اوپر تو یہ مختلف ممالک کو یہ میسج دینے والی بات ہے کہ کس کا تحفہ مہنگا تھا اور کس کا تحفہ سستا تھا۔ یہ معاملہ کچھ اس قسم کا تھا، لیکن اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ سامنے لایا گیا کہ شاید عمران خان نے یہ تحفے جو ہیں وہ غائب کر لیے ہیں یا اپنے پاس رکھ لیے ہیں، وہ ان کی تفصیلات نہیں بتانا چاہ رہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے شہباز گل، ان کا بیان سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو ملنے لیکن پہلے بتاتا ہوں ہیڈ لائن کیا لگائی جیو ٹی وی نے کہ شہباز گل نے مختلف ملکوں سے وزیر اعظم کو ملنے والے تحفے پاس رکھنے کا اعتراف کر لیا۔ اب کسی جگہ انہوں نے یہ اعتراف نہیں کیا، نہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ خبر جنگ جیو ٹی وی نے کیسے اور کہاں سے ڈرائیو کر کے لگائی۔ بیان ان کا یہ تھا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو ملنے والے تحفے رکھنا مقصود ہو تو اس کی رقم جمع کرائی جاتی ہے، کہ اگر رکھنا مقصود ہو تو اس کی رقم جمع کرائی جاتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب رکھ لیے پاس۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں شہباز گل نے کہا کہ وزیر اعظم کو ملنے والے تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کرائے جاتے ہیں۔ یہ واضح طور پر انہوں نے کہا کہ تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کرائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی تحفہ پاس رکھنا مقصود ہو تو پیسے خزانہ میں جمع کرائے جاتے ہیں۔ اس میں اہم ترین بات انہوں نے یہ کی کہ ماضی میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے دور حکومت میں اور اس سے پہلے بھی تحفے کے لیے 15% تک رقم جمع کرائی جاتی تھی، بلکہ ایک سٹوری جو کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ رؤف پلاسا صاحب کی جانب سے سامنے آئی تھی کہ صرف 16,000 روپے دے کر کوئی بھی قیمتی سے قیمتی جو تحفہ ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں لے جایا جاتا رہا، صرف 16,000 روپے جمع کرا کے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن تحریک انصاف کی حکومت تحفے کی رقم 50% جمع کرائی جاتی ہے، ماضی کی طرح تحفے غائب نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا جناب کہ مختلف ممالک جب ملکی سربراہ کو تحائف دیتے ہیں تو کوئی بھی ملک نشر نہیں کرانا چاہتا کہ ان کا تحفہ کتنے روپے کا ہے، اور ان کے تحفے کا دوسرے ملک کے تحائف سے موازنہ بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے کچھ برادر اسلامی ملک تو اس بات کو شدید بدتمیزی سمجھتے ہیں، اور وزیر اعظم کو ملنے والے تمام تحفے ملکی قوانین کے تحت توشہ خانہ میں جمع کرائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی تحفہ پاس رکھنا مقصود ہو تو قانون کے مطابق اس کے عوض
50% پیسے خزانے میں جمع کرائے جاتے ہیں. ماضی میں 15% جمع کرائے جاتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت 50% سے زائد رقم حکومت میں 50% سے زائد رقم جمع کروائی جاتی ہے اور ماضی کی طرح تحفے غائب نہیں ہوتے. اچھا، یہ سارا معاملہ ہے. اور اب میں ماضی کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حوالے سے کیا خبریں آئی، ماضی میں کیا شائع ہوئیں، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ عمران خان کے بغض کے مارے ہوئے وہ لوگ، وہ یوٹیوبرز، مخصوص ملازم یوٹیوبرز اور مخصوص ملازم صحافی، وہ کس طرح سے عمران خان پر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک جھوٹا جو ہے وہ تانا زنی کرتے ہوئے ان کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں. ماضی میں کیا ہوا؟ غیر ملکی حکمرانوں سے ملنے والے 15 کروڑ روپے مالیت کے طوائف کی ایوان صدر سے منتقلی. جی بالکل، 3 BMW مرسڈیز گاڑیاں، سونے کے سکے، گولڈ پلیٹ، انگوٹھیاں، گھڑیاں، قالین، خنجر، آئی پیڈ، کی بورڈ اور دیگر طوائف شامل. اوباما نے شیشے کا پیالہ دیا، فلپائن نے 42,000 کا سگار دیا. صدر آصف زرداری نے تمام طوائف بہت کم قیمت ادا کر کے پاس رکھ لیے. دستاویزات میں انکشاف. تفصیلات کچھ یوں ہیں جناب کے صدر زرداری کو پچھلے 5 سال میں دنیا بھر سے ملنے والے 15 کروڑ روپے مالیت سے زیادہ کے مہنگے تحفے جو انہوں نے سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے بجائے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی، اس وقت ایوان صدر سے شفٹ کیے جا رہے ہیں، جن میں دبئی کے حکمران اور لیبیا کے مرحوم کرنل قذافی کی طرف سے تحفے میں دی گئی 3 BMWs اور مرسڈیز بھی شامل ہیں. صدر کو یہ تحفے ان کے غیر ملکی 50 دوروں میں ملے، جن میں سے صرف 50 دورے انہوں نے دبئی کے کیے، جہاں ان کے لیے 300 سے زائد گاڑیاں بھی کرائے پر لی گئی تھیں. دبئی کے شیخ نے انہیں کروڑ روپے کی گاڑیاں تحفے میں دیں. ان قیمتی تحفوں میں 1 درجن سے زیادہ قیمتی گھڑیوں کے علاوہ سونے کے 6 سکے، سونے کی 1 پلیٹ اور ایک بڑا سونے کا سکہ بھی شامل ہے جو کویت کے امیر نے دیا تھا. امریکی صدر اوباما کی جانب سے ملنے والا ایک شیشے کا پیالہ بھی شامل ہے، جس کی قیمت صرف 5700 روپے لے کر صدر آصف زرداری کو دے دیا گیا. دیگر تحائف میں آئی پیڈ، بندوق، گنے، پستول، خنجر، قالین، ٹی شرٹس، پرفیوم، لیڈیز انگوٹھی، نیکلس، 12 لاکھ روپے کی گھڑی اور تلواریں شامل ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بہت سی قیمتی اشیاء کی قیمت جان بوجھ کر کم بتائی گئی تاکہ ان کے بدلے میں قانون کی ادائیگی نہ کرنی پڑے. جیسا کہ کویتی امیر کی طرف سے ملنے والا ایک آئی پیڈ جس کی قیمت جو ہے وہ یہاں پر 45,000 روپے ہے، جبکہ مارکیٹ میں یہ 90,000 روپے کا ہے. ان تحفوں کو پاس رکھنے کے لیے صدر زرداری نے 2 کروڑ روپے سرکاری خزانے میں جمع کرائے، جبکہ باقی کے 13 کروڑ کے طوائف وہ اپنے ساتھ لے گئے. اور روزنامہ دنیا کو ملنے والی سرکاری دستاویزات میں انکشاف کیا گیا کہ زرداری کو 2008 سے اب تک کل تقریباً 15 کروڑ روپے مالیت کے طوائف مختلف مالک کے سربراہان کی جانب سے دیے گئے. قانون کے تحت یہ طوائف ایک مخصوص رقم لے کر جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ انہیں دے دیے جاتے ہیں. اور پاکستان میں یہ رواج بہت کم ہے کہ ان طوائف کو کہ یہ جو تحفے ہیں، تحائف ہیں، ان کو سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا جائے، جنہیں بیچ کر اچھی خاصی رقم جمع کرائی جا سکتی ہے. اور دستاویزات کے مطابق صدر زرداری کو دبئی اور لیبیا سے قیمتی مرسڈیز اور BMW گاڑیاں ملیں، وہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. سعودی حکومت کی جانب سے صدر زرداری کو دیے گئے بابر احمد ماڈل کی قیمت 52,000 روپے تھی، جو انہوں نے صرف 2,500 روپے ادا کر کے اپنے پاس رکھ لیا. 2008 میں سعودی حکومت کی جانب سے تحفے میں دی گئی گھڑی کی مالیت 56,000 تھی، انہوں نے 8,000 روپے دے کر پاس رکھ لی. اور اسی طرح 2008 میں صدر کو دی گئی گھڑی اور گھوڑے کے ماڈل کی قیمت 5,40,000 تھی، جو صرف 97,000 روپے دے کر ادا کر لیے گئے. اس طرح کی بے شمار آگے تفصیلات ہیں. قیمتی گھڑی 3 لاکھ کی، تسبیح اور بے شمار چیزیں، لمبی چوڑی ایک ساری ڈیٹیل ہے. افغانی صدر، لیبیا کے اور گلدان، کوئی بھی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا ہوا. غیر ملکی تحفے کے حوالے سے جناب ترکی کی خاتون اول کی جانب سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ملنے والے قیمتی ہار کی خبریں تو آپ نے سنی ہوں گی کہ کیسے یوسفزا گیلانی اپنے گھر لے گئے. اور پھر توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کے اوپر جو کیس چل رہا ہے، یوسفزا گیلانی کے اوپر جو کیس چل رہا ہے، آصف زرداری کے اوپر جو کیس چل رہا ہے، تمام قوم یہ جانتی ہے کہ کس طرح سے بیرون ملک حکمرانوں سے ملنے والے تحفے تحائف وہ اپنے گھروں میں لے جاتے رہے. اور اب تک اس حکومت کے اندر ایسا کسی بھی قسم کا نہ ہی کوئی سکینڈل سامنے آیا ہے، نہ ہی کسی ٹی وی چینل یا اخبار نے اس قسم کی کوئی خبر دی ہے. اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت اس حوالے سے موجود ہے تو یقیناً اس کے اوپر کام کر کے انہیں خبر بھی دینی چاہیے. اور اگر عمران خان نے یا موجودہ حکومت نے کوئی اس قسم کی گڑبڑ کی ہے کہ سرکاری خزانے میں
तोहफे जमा कराने की बजाय अपने साथ घर ले गए हैं तो ज़रूर उस हवाले से आप खबर दें। लेकिन सिर्फ इस मामले के ऊपर कि जब काबीना डिवीज़न ने यह कहा कि तफसीलात शेयर नहीं की जाएंगी कि किसकी कितनी कीमत है, उस पर यह कह देना कि शहबाज गिल ने एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने तोहफे तोहफ़ अपने पास रख लिए हैं, ये सहाफ़त की एक नहायत भोंडी किस्म है। और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में मुब्तला ये लोग, जब उनके पास किसी किस्म का कोई करप्शन स्कैंडल इमरान खान का नहीं आता, कोई ऐसी खबर उनको नहीं मिलती कि जिससे उनकी रेटिंग में इजाफा हो, तो फिर इस किस्म की खबरें देकर वो चाय की प्याली में तूफान बर्पा करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह ने के बान।